یسوع کے نام سے آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ پچھلے 4 دن ہم جنوبی پنجاب کے اندر خدا کے کام کو کرنے کے قابل ہوئے. 2 دن ہم شانتی نگر میں تھے اور 2 دن پھر بہاولپور میں. لوکل جو آدمی تھے ان کے ساتھ اور کچھ لیڈرز ہم نے کچھ کورسز اپنے ان کو اسٹڈی کروائے. خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے بہت برکت پائی اور ان کے لیے وہ سب جو ہے وہ نئی چیزیں تھیں اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا. خدا کا شکر ہے کہ لمبا سفر تھا, تقریباً 5 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد. تو ادھر سے 500 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا. خدا کا شکر ہے کہ ہم بحفاظت سلامتی کے ساتھ پہنچ سکے اور آج آپ کے ساتھ ہیں. آئیے آج کی خوبصورت مثال, اور یقیناً آپ سب خوش ہوں گے اس سے اور بہنیں زیادہ ہوں گی. آج بہنوں نے خوش ہو جانا ہے کیونکہ جو مثال ہم غور کرنے کو ہے. آئیے ذرا نکالیے پہلے پڑھیں سے 18واں باب امثال کی کتاب. امثال کی کتاب 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت. ہاں جی, خدا ان کی کلام میں لکھا ہے, جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. 19ویں باب کی 14ویں آیت میں پڑھ لیں. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں, لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی. میں نے کہا تھا بہنیں خوش ہوں گی اور مجھے سمائل ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے. کیا آپ نے پڑھا ہے؟ مثل کیا ہے؟ بزرگ سلیمان کیا کہتے ہیں؟ جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا, اس نے تحفہ پایا. 2 باتیں ہیں, ایک تحفہ ہے اور ایک لکھا ہے اس پر خدا کا فضل ہوا ہے. آپ پڑھ لیں دوبارہ سے. جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. فیملی لائف پر آج کا جو سرمن ہوگا کہ ہمیں گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے. اور اکثر جب میں پریچنگ تیار کرتا ہوں تو میں فیملی لائف کو سامنے ضرور رکھتا ہوں. اس میں ہسبینڈ کا کردار, وائف کا کردار اور بچوں کا کردار, کیونکہ ہم گھرانے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ خاندانوں نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو خاندانوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. تو لکھا جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا, گفٹ. آپ سب تحفے سے واقف ہیں. اکثر اوقات کسی کو دیتے ہیں, کسی سے لیتے ہیں, اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا یوں سمجھے کہ ہم بڑا اس کو خوشی کے ساتھ اور پھر ریسیو کرتے ہیں اور پھر سیو بھی کر کے رکھتے ہیں اس تحفے کو. اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے فلاں بندے نے تحفہ دیا تھا. بہنوں کو پتہ ہے, وہ اکثر ان کو گفٹ کرے, جو برتن دے تو وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. کہتے نہیں اینوں نہیں ہاتھ لانا, اے مینوں تحفہ ملیا ہے, کسی نے تحفہ مینوں دیتا ہے نا ایسے. تو بیوی بھی کیا لکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے, گفٹ ہے, انعام ہے. اور دوسری بات, اس پر خدا کا فضل ہوا ہے. دیکھیں اکثر میں کہتا ہوں لوگ ہم
دعا کرتے ہیں خداوند ہم پر فضل کر. تو آپ دیکھیں خدا نے تو فضل کر دیا بیوی کی صورت پر. وہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے. اور دوسری بات وہ فضل ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ گریس، جس کے آپ حقدار نہیں ہوتے نا، وہ چیز مل جاتی. تو یہ ایسے ہی ہے. آدم کو جب بنایا گیا تو آدم اکیلا بنایا گیا، اور وہ اکیلا ہی ادھر پھرتا رہتا تھا، ٹہلتا رہتا. خدا نے دیکھا کہ یار آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور میں اس کے لیے ایک مددگار کیا کروں گا؟ بناؤں گا. پھر خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی، اور پھر اس سے کیا؟ ہوا کو بنا کر اس کے سامنے لے گئے. تو دس از دی گفٹ ہے نا بھئی، یہ فضل ہی ہے. وہ تو بیچارہ سویا ہوا تھا، خدا نے سامنے لا کر تحفہ لا دیا، یہ لے تحفہ. اس لیے بیوی کو کہا گیا کہ جو ہے وہ بیوی کیا ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا. تو تحفہ ہی ہے نا، وہ سامنے لے کے آ گئے خدا. وہ سویا ہوا تھا، کیا نہیں نیند تھی، اور خدا نے پھر آپریشن کیا، اس کا پسلی ایک لی اور اس میں سے لا کر اس کے سامنے رکھ دی کہ یہ لو. پہلے تو کیلا تھا، سارے جوڑے جوڑے تھے جانوروں کی، وہ کیلا تھا. خدا نے اس کا آپریشن کیا اور لا کر پھر ہوا کو اس کے سامنے رکھ دیا. اور ایسے جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ہوا تھا، اس کے سامنے ایک گفٹ تھا، تحفہ تھا. اور یہ کہیے خدا کا فضل ہے. آمین. تحفہ اور فضل. اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے. آمین. سو اس صورت میں کہا گیا کہ یہ تحفہ ہے. خدا نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا. اس لیے یہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، جو بندھن ہے، جو پاک رشتہ ہے، خدا کی نظر میں بہت ویلیویبل ہے. خدا نے خود اس رشتے کو مقرر کیا ہے. اس رشتے کا کریٹر کوئی اور نہیں ہے، کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، کسی ملک کے قانون نہیں ہے. اس رشتے کا کریٹر جو ہے، خالق جو ہے، وہ خدا کی ذات ہے. آمین. شادی کا بندھن یہ کسی انسان کے ایجاد نہیں، تخلیق نہیں، یہ خدا کی تخلیق ہے. خدا اس کا کریٹر ہے، وہ اس نے یہ رشتہ باندھا ہے. تو لکھا ہے کہ اس سے اسے بیوی ملی، اس نے تحفہ پایا اور خدا کا فضل اس پر ہوا. پھر دوسری برس ہم نے پڑھی کہ گھر اور مال و دولت تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن دانش مند بیوی خداوند کی طرف سے ملتی ہے. بھئی گھر، مال، دولت یہ میراث میں مل سکتے ہیں، میراث میں مل جاتی ہے باپ دادا سے. یہ بیوی میراث نہیں مل سکتی. بیوی کبھی ملی میراث میں؟ نہیں. بیوی خدا کی طرف سے ملتی. اس لیے بس یہ شور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ خدا کا کلام ہے کہ یہ گفٹ ہے اور یہ خدا کی میراث ہے اور یہ خدا کا فضل. آپ نے کتنے خوبصورت لفظ استعمال ہیں، شاید ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان لفظوں پہ. میراث خدا کی طرف سے، یہ گفٹ، تحفہ. اور پھر اس کے تعلق سے اور بہت خوبصورت ورسز بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. امثال کی کتاب میں 12 اور 4 آیت میں ایک عورت شوہر کے لیے تاج ہے اور پھر ایک اور نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے. اس طرح سے جو ہے وہ
ढेरों वर्सेस आपको बाइबल में اور بالخصوص سمسار کی کتاب میں ملے گی، کیونکہ پوری بائبل میں آپ کو ملے گی اس تعلق سے تعلیم جو ہے. اسی گھر کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ آنر کا ہمیں بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، کیونکہ خدا کا یہ قانون ہے، اس نے لا دی ہے بائبل میں جو بات لکھی گئی. تو آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر پھر کئی دفعہ ہم اس رشتے کی قدر جو ہے وہ نہیں کرتے. کئی دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں بات کدھر سے کدھر تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گفٹ تحفہ ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، خدا کا فضل اس پر ہوا ہے. آمین. تو اس لیے یہ ایک رشتہ جس کا کریٹر، بنانے والا، خالق خدا ہے، باپ ہے. اور اسرائیل کے اندر تو یہاں تک تھا کہ وہ یہ کہہ کہ کوئی بھی بات ہے اس سے جو ہے نا وہ طلاق فوراً چھوڑ دیتے تھے، طلاق نامہ لکھ کے دے دیتے تھے. مسیح سے بھی انہوں نے طلاق کے بارے میں بات کی. اور مسیح نے کہا کہ بھئی موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی اس بات سے کہا، کیونکہ اتنے سخت ہو گئے تھے، وہ اتنے سخت ہو گئے تھے. پھر موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی اینجی گالے نے پھر کوئی بھی بات سے وہ طلاق نامہ لکھ کے دے دیتے، چھوڑ دیتے تھے. جب مسیح سے انہوں نے پوچھا تو مسیح نے کہا بھئی ابتدا سے ایسا نہیں تھا، اب موسیٰ کی بات کرتے ہو پیچھے جاؤ، ابتدا سے تو ایسا نہیں تھا. خدا نے ان کو جو ہے وہ ایک تن بنایا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے، ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے. اور آگے لکھے اس نے جسے خدا نے جوڑا، آگے بولے آدمی اسے جدا نہ کرے. مسیح نے اس کے تعلق سے جو ہے وہ تعلیم دی کہ بھئی وہ تمہاری سخت دلی کس بات سے تھا، دل سخت ہو گئے تھے. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ بھئی یہ تو خدا کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور وہ سختی کرتے. آج بھی گھروں کے اندر کئی دفعہ سخت رویہ رکھا جاتا ہے، اور کئی معاشروں کے اندر، کوئی سوسائٹیز کے اندر عورت کو وہ رسپیکٹ آنر جو ہے وہ نہیں دی جاتی. لیکن آپ دیکھیں کہ بائبل کی کتنی خوبصورت بات ہے، وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس سے لکھا جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. اور پھر لکھا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا الٹا ہے. بائبل کیا کہتی ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. ادھر کون چھوڑتا ہے؟ ادھر عورت چھوڑتی ہے. ادھر وہ بیچاری چھوڑ کے آ جاتی ہے، چھوڑ کے گھر آ جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ رہتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا مسئلے جو ہے وہ بات. حالانکہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. اب چھوڑے کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ چھوڑ ہی دے، چھوڑو ماں باپ، فکر نہیں، چھوڑو اور دوسری رہنا چاہیے رہنا. کوئی ایسا نہیں ہے. صرف معنی کیا ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ پہلے آپ کسی کے تابع تھے، پہلے آپ ماں باپ کے تابع تھے، اب آپ کا ایک سیپریٹ خاندان ہے، فیملی لائف ہے، فیملی سسٹم، ایک اپنا خاندانی سسٹم ہے، فیملی لائف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے. ہاں نہیں بھی بس بائبل میں لکھا کہ چھوڑ دینا تو چھوڑ دے نہیں، مطلب ہے کہ اب آپ کا ایک اپنا خاندانی سسٹم ہے، اب آپ خود کسی کے ہیڈ ہوگا. اس سے بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کا جو سر ہے وہ اس کا شوہر ہے. مطلب آپ پہلے تو وہ کسی کے اندر تھے، اب آپ کسی کے اوپر ہے. ہیڈشپ آپ کو دی گئی، سربراہی آپ کو دے دی گئی. خاندان اس سینس میں چھوڑنے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، پیرنٹس کو چھوڑ دیں، پیرنٹس جائیں باہر میں نہیں. جو ان کی عزت ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ذمہ داریاں ان کے تعلق سے آپ پر ہیں، وہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی وہ ہے. لیکن اس کا مطلب چھوڑنے کا کہ اب آپ کا ایک اپنا
خاندانی سسٹم ہے. پہلے آپ کسی کے اندر تھے, اب آپ کسی کے ہیڈ ہیں. اب آپ کا جو فرض ہے وہ آپ اس باصیت ہیڈ ہوتے ہوئے, سر ہوتے ہوئے اس بدن کی جو ہے وہ پرورش کریں. یہ مطلب ہے پہلے اس کو آنر دے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس بدن کے ہیڈ ہو گئے. مثلا یہ باڈی ہے نا, میری جسم ہے, تو یہ اوپر ہیڈ ہے. تو اب میں اس بدن کا ہیڈ ہوں. یہاں لگا ہے نا بدن, سر میرا اس بدن پہ. تو اب مانی ہے کہ میں اس بدن کی فکر کروں پہلے. ہاں, ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا, ان کو بھی یاد نہیں کرنا. ان کی اپنی جو ہے وہ عزت اور رسپیکٹ ہے اپنی جگہ پر. لیکن جو کہا گیا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی اور بدن کا ہیڈ ہے. اب ایک فیملی اور ہے اس کے سپورٹ, جس کو اس نے لے کے جو ہے وہ چلنا ہے. اس سے بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے, اور مرد کا سر مسیح خداوند. تو آپ دیکھیں, وہ بھی نہ سمجھے کہ میں سر تو میرے اوپر نہیں ہے کوئی, بھئی ہے اس کے اوپر بھی. وہ بھی کسی کے متحد ہے, انڈر ہے کسی. عورت کا سر مرد, اور مرد کا سر عورت. مرد کا سر خداوند ہے, لارڈ ہے, اس کے سر پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خدا نے پھر کہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے, اس کو لے کر چلنا ہے. خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان رشتوں کو دیکھنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں, کون بزرگ والدین, کون ساس, کون سسر, کون بہو, کوئی ان کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کی جاتی. بائبل مقدس میں یہ بڑے اہم رشتے ہیں, اور خدا کا ان رشتوں سے جو مقصد تھا کہ وہ خدا ترس نسل پیدا ہو, ایک خدا ترس گھرانہ پیدا ہو, بچے خدا ترس ہو, خدا کا خوف رکھنے والے ہو, ایک دوسرے کی عزت کرنے والے. یہ مقصد ہے. ملاکی کی کتاب میں بھی لکھا ہے وہ کیا خدا کے پاس اور ماں نہیں تھی, تو اس نے ایک ہی کو کیوں پیدا کیا؟ اور ماں بھی تھی, اور مہم بھی تھی, تو ایک ہی اس نے پیدا کی تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اور ملاکی کے دور میں تو اتنا یہ ڈائیورس سسٹم چلا ہوا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ آنسوں کی کثرت ہے, کیونکہ وہ ڈائیورس لکھ کے, طلاق لکھ کے دے دیتے تھے. تو خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں. وصیت کے اندر نہیں ہے ڈائیورس سسٹم. خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے کیا ہوں, بیزار ہوں. اور کہتا ہے کہ میرے سامنے ہر وقت آنسوؤں کی کثرت رہتی ہے. یہ مطلب وہ جن کو چھوڑ دیتے تھے, یا بیوائیں تھی, یا جو جن کو طلاق لکھ کے دے دیتے تھے, خدا کے سامنے ان کے آنسو ہوتے تھے. گویا خدا اس سارے میٹر کو آبزرو کرتا ہے, دیکھتا ہے. جب کسی گھر کے اندر کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ خدا کہتا ہے کہ میرے سامنے ایسی آنسوؤں کی کثرت ہے. آپ دیکھیں پھر وہاں سے جب عدالت ہوگی تو کیا حشر ہوگا. اتنا دکھ وہ دیتے تھے. کوئی بھی میٹر ہے, ذرا سی بھی غلطی ہے, ذرا سی بھی غلطی ہے, نہیں برداشت, ٹھیک ہے جی ڈائیورس لکھ کے جاؤ. خدا کہتا ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں, اور میرے سامنے آنسو کی کثرت ہے. اس سے آج بھی کئی دفعہ ہم گھروں میں یہی حال ہوتا ہے, چھوٹی سی بات وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے, چھوٹی سی بات ہو جائے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں بھائی تعلق, اے لدی آٹا گوندی, اے لدی ہے, ہاں آٹا گوندی, چھوٹی سی بات. بس اسی بات کو لے کر لڑائی جھگڑے, یا تو نے صحیح طرح سبزی نہیں پکائی, نمک زیادہ پڑ گیا, مرچ زیادہ پڑ گئی. اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں, میرے کپڑے پریس نہیں ہوئے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے گھروں کے اندر
اور کئی دفعہ بیویاں وہ ایسی بات، کوئی رسپیکٹ آنر نہیں ہے، بھئی آپ کے ہیڈ پر کوئی ہے ہستی نا. اور بائبل میں لکھا کہ بیوی ڈرتی رہے، پترس کھاتی اپنے شوہر سے. یعنی مطلب ڈرنے کا عزت آنر کے معنی میں، یہ نہیں کہ ڈرے. اور مرد کا بھی یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے بس سوار نہیں، لکھا ہے ڈرتی ہے تو اس سے ڈرتی کیوں نہیں. بھائی نہیں، دونوں کی عزت ہے. وہ بائبل میں ایک ورس ہے کہ دونوں خدا کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہے. دونوں کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مرد اپنے آپ کو سپیریئر جانتا ہے، سمجھتا ہے، مگر وہ کلچر کے اندر نہیں ہے. ہمارے کلچر، مشرقی کلچر کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر جانتا ہے. بے شک یہ ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اسی طرح سے ہے. کیا ہے؟ عورت کا سر مرد ہے. اب دیکھیں ہیڈشپ تو ہے، سپیریئر تو ہے اس سے وہ. لیکن پولس نے اس بات کو کہا ہے کہ میں خداوند کے خوف سے یہ کہتا ہوں کہ خداوند کا خوف رکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے تابع رہے. ہیڈشپ ہے، مرد سر ہے بیوی کا، لیکن کہتا ہے کہ خدا کا جب خوف ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہیڈ ہے، میرا بھی کوئی سربراہ ہے، سر ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی دونوں ایک دوسرے کے تابع رہے. آمین. دو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کو آنر کرے، ریسپیکٹ دے. بائبل میں ایک ورس ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو نہ سکھائے، اس طرح سے لکھا ہوا. وہ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں عورت جو سکھا نہیں سکتی، پلپٹ پہ بھی نہیں سکھا سکتی. نہیں، کر سکتی ہے، سکھا بھی سکتی ہے. پر سکلا اور قبیلہ ایک جوڑا، دونوں نے لکھا پلوس کو گھر لے جا کر ڈیٹیل تعلیم دی. وہ صرف یوحنا کے بپتسمے سے واقف تھا، ہولی اسپرٹ کے بپتسمے سے واقف نہیں تھا. تو پرسکلا اور قبیلہ دونوں لے کے گئے اس کو اپنے گھر میں اور ان کو سکھایا. دیکھیں سکھا رہے. ذات کی کتاب میں ہمیں نبیہ وہاں پر نظر آتی ہے تو پورا سکھانے والے ہیں، وہ سکھاتی ہیں. فیمیلز عورت بھی سکھا سکتی ہے، کیوں نہیں سکھا سکتی. دوسرے کام کا جواب دیکھیں ہے ایسے آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز عورتیں ہیں، بڑی بڑی ڈاکٹرز بہت بڑی، اور وہ پروفیسرز ہیں، سکھا سکتی، گائیڈ کر سکتی. وہ جہاں پر کلچر کی بات کی گئی ہے کرنچیوں کے خاتمے، تو اس طرح سے کئی دفعہ ہم جو ہے وہ سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ہے سپیریئر لیکن ہم پر بھی کوئی ہے، مرد کے اوپر بھی کوئی ہے. اس پولس نے یہ تعلیم دی کہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے کیا رہے، تابع رہے گا. اور اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو خدا کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے. خدا نے اس کو تحفہ دیا اور لکھا ہے کہ یہ خدا کا فضل اس کے اوپر ہوا ہے. اور بیویاں بھی وہ اس بات کو سمجھ یاد رکھے گا کہ ان کے اوپر کوئی ہے، ہیڈ ہے، اس کی سننی ہے، اس کی ماننی ہے. کئی دفعہ بیچارہ شوہر آگے سے پوچھے نا، کوئی بات پوچھے، پہلی بات تو کئی بیویاں بولتی نہیں جلدی سے، منہ میں بول جاتی. تو اگے بولن نہیں تو کی ہے تینوں کی ہو گیا ہے، اس طرح سے وہ اور ہی لینگویج میں بات کرتی ہے. بھئی ایک شائستگی کرینے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو جواب دینا چاہیے. گھر کے اندر اس طرح کا سسٹم ہو، بھئی آپ کا وہ ہیڈ ہے، وہ آگے سے اور ہی لینگویج اور ہی ٹون کہ جو کوئی اور پوچھے تو پھر اس کو بڑی اچھی طریقے سے جواب دیتے ہیں. ہاں جی، جی ہاں جی. کہ اپنا شوہر خاوند پوچھے کہ ٹون فرق ہے ایسے، کوئی اپنے کو کیا اس طرح جواب کیوں نہیں دے سکتے. اس لیے خاندانی سسٹم بگڑے ہوئے. اس سے یاد رکھیں کہ خاندانی برکات سے ہم دور ہیں. اور پھر گھروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی لوگ جو تانے بانے ایک دوسرے کو ایسے رکھتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کیا لڑائی جھگڑوں تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی.
तो फिर वो खामन भी कहता है जी, वो जो लिखा है ना कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, कहते हैं तोहफा ही है। तो कहते हैं तोहफा ही है, वो दूसरा तोहफा, मतलब कि तो तोहफा मेरे को मिल गया। तो बाइबल में लिखा है कि जो छड़ी का लगातार जो बार छड़ी के अंदर जैसे छड़ी लगती है, कहते हैं ना जिस सावन की छड़ी लगी ना तो 7 दिन चलेगी, कहते हैं ना। तो बाइबल में इसी तरह लिखा है, जो छड़ी का लगातार टपकना और झगड़ालू बीवी का लगातार झगड़ना, बाइबल में लिखा ये यकसा है। जिस तरह झड़ी लग जाए ना तो अक्सर कहते हैं जी 7 दिन 3 दिन पक्के होते हैं ना। अरे मेरे बुजुर्ग जब छड़ी में सावन में छड़ी लगती थी ना, कहते थे जी ये छड़ी लगी हो 7 दिन चले। तो जो झगड़ालू बीवी है वो भी फिर वो 7 दिन तो 3 दिन तो पक्के चलते हैं, छोड़ती ही बात, खत्म ही नहीं करती बात, वही बात घुमा फिरा के वही बात। तो भाई क्या निकालना है उससे, क्या हासिल करना है उस बात से, कोई छोड़ दो, बात हो गई है उसको खत्म करो। और कई दफा शोहर भी ऐसा करते, वो भी बात को छोड़ते ही नहीं, खत्म करने के नाम ही नहीं लेते। इसलिए फिर बाइबल में एक वर्स लिखी है मिसाल की किताब में कि झगड़ालू बीवी से वो कहता है कि उसके साथ रहने से बेहतर है छत पे बंदा चला जाए, कोने में बैठा रहे। तो कभी ऐसा होना कि अगर बीवी इस तरह की झड़ी लग गई है तो छत पे चले जाए, तो अगर शोहर को झड़ी लग गई है तो शोहर छत, बीवी छत पे चली जाएगा। तो पुरस्कून माहौल के अंदर एक खानदानी सिस्टम को लेके एक क्रिश्चियन माहौल, क्रिश्चियन एनवायरनमेंट, बाइबल जो तालीम देती है उसको अपने घरों के अंदर अडॉप्ट करें, फिर जाकर बरकत है। आमीन, फिर जाकर बरकत है। आइए जरा एक हवाला पढ़े, पतरस के पहले किताब में से बड़ा खूबसूरत हवाला है, इस पे जरा पढ़ने फिर खत्म करते हैं। पहला खत है और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत, पतरस के पहले खत में से 3rd चैप्टर है और वर्स 1 से। निकाल लिया जी। ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के क्या रहो जी, बोलो ताबे, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए। कई ये बीवियां कहती जी नहीं जी ये ठीक नहीं जी होना, शोर में जाने इल्जाम ला दिया कहते ये ठीक नहीं जी होना, ये नहीं कभी ठीक हो जाए। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन को देखकर वो खुदा की तरफ खींचे चले आएंगे। 3री आयत, और तुम्हारा श्रृंगार शाही ना हो, यानी सर घूमना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। उस कल्चर के अंदर ये बड़ा रिवाज था, सर घूमना, वो ऐसे सोने की तारे बालों के अंदर परोते थी औरतें, और इसीलिए जो पलूस से सर ढांकने का कहा है ना, वो इसी कल्चर को सामने रखते हुए बात की है उसने। और फिर श्रृंगार की बात की गई है, तुम्हारा श्रृंगार जाहिर ना हो, सर घूमना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। मैं अच्छा लिबास होना चाहिए, इस बात को कहता हूँ, जो अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि जो बाहर जाते हुए कोई आपको हुटिंग करेगा। पहले खुदा ने नए से नए कपड़े दिए, वसाए हैं पहले, जिंदगी की नेमतें जो है हमसे सुधा हो, बरकते हो, लेकिन वो लिबास ऐसा ना हो, श्रृंगार ऐसा ना हो, मेकअप भी ऐसा ना हो कि जो बंदा कहे यार ये क्या
اس نے وہ ہوٹنگ کرے، مذاق کرے، ٹھٹے کرے، لیکن تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو جاذب نظر جو دوسروں کو اچھا لگے گا، ڈریسنگ ہے وہ بھی اچھی لگے گا، ایسے ڈریسنگ نہ ہو جناب ہمارے وہ بڑا کئی دفعہ عجیب عجیب ڈریسنگ کی جائے، ہماری بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں، کئی دفعہ کانوں میں ایسے وہ پتہ نہیں کیا کیا پہن لیتے ہیں، وہ کئیوں نے ایک نہیں دو تین تین پر پہنے ہوتے ہیں، ایسے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، وہ یہ بھی بڑی بہن تھی شان، میں نے اس کی کئی دفعہ اتار کے نا گٹر میں پھینک دی، میں اس کو منع کر دوں یار یہ نہیں پہننے کی۔ تو اس طرح کی حرکتیں کی جاتی، بھائی آپ نے دکھانا کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آمین، خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، ایک کرسچن ماحول ہے ہمیں نظر آنا ہے، ہمارے لباس میں، کردار میں، ہمارے ہاتھ سنگار کے اندر، تو یہ ہمیں نظر رکھنا، مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری بیٹیاں جو ان کو بھی میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ ضرور اس بات کو سامنے رکھیں، پہنتے ہوئے نہیں ٹھیک چینج کریں، آپ باہر جانا ہے تاکہ کوئی غیر قوم وہ آپ کو اس طرح کی بات نہ کر سکے، کس طرح کا آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنگار کیا ہے، یہ سارا ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، آمین، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ میں ایک وہ جو بائبل کی بات ہے کہ ظاہری نہیں ہونا چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس قدر جتنا اچھا لگتا ہے، جتنا دوسروں کو بھی اچھا لگتا، اور وہ کوئی وہ ہوٹنگ مذاق جو ہے وہ نہ کر سکے۔ آگے پڑھیے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت، اب دیکھیں باطنی انسان تمام میں ہم زور نہیں دیتے، یہ باطنی کیسی ہے، پوشیدہ انسانیت کیسی ہے، اندر سے کیسی ہے، علم اور مزاج کی قربت کی غیر فانی رائے سے راستہ رہے، ان باتوں سے نہیں ہم دیکھتے کہ یار ان سے راستہ ہو سجے، کیا کبھی سوچا کہ یار علم سے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سجاؤں، میں علم کے کپڑے پہنوں، علم کا لباس پہنوں، اور لکھا ہے مزاج کی قربت، یعنی مزاج ایسا ہو کہ مزاج میں کوئی لگے بہن بھائی کے گریبوں جیسا ہے، یہ ہے مزاج کی قربت، گھمنڈ، فخر، نمود و نمائش، یہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، مزاج کی غربت، اور آگے غیر فانی آرائش سے راستہ رہے، آگے سب پڑھیے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، آمین، خدا کے نزدیک اس بات کی قدر ہے وہ یہ ہے، علم کی، مزاج کی غربت کی، غیر فانی آرائش، یعنی یہ فنا نہیں ہو سکتی، دوسری سب فنا ہو جائے گی، اور امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، آج ہم جس خوبصورتی پر فخر کرتے، بائبل کہتی ہے یہ بے ثبات ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ غیر فانی رائش ہے، پھر مزاج کی غربت، یہ غیر فانی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، آسمان کی بادشاہی تک جو ہے وہ جائے گا، اور آگے لکھا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، ہاللیلویا، اور آگے لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا پرست عورتیں اسی طرح اپنے آپ کو سنوارتی تھی، سارا دیکھیں نہایت خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ فرعون جیسا شخص ابھی ملک، مصر کے بادشاہ، فلسطینیوں کے بادشاہ، وہ اس کی خوبصورتی پہ مار مٹے گا، اس کو اپنی بھائی بنانا چاہتے تھے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ڈرامے سے نہیں ڈرے گا، کیوں؟ کیونکہ خدا پر بھروسہ، انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہوا تھا، علم سے، مزاج کی غربت سے، ایسے خوبصورتی نظر آتی تھی، اتنی خوبصورت، خدا پرست ہوتے، اپنے آپ کو سنوارتی تھی، اس لیے ہمیں باسیت
बीवी, बासियत, खामन, इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर लेना होगा। हम इस तरह दूसरों को नजर आए, मजाज की गुर्बत से, हिल्म से, परहेजगारी से, रूह के फलों से लदे हुए हो, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, परहेजगारी, नेकी, दीनदारी, ये चीजें कहाँ है? इन चीजों की फिक्र ही नहीं। जितना टाइम हम शीशे के आगे लगाते हैं ना, शायद उतना दुआ में नहीं लगाते। ऐसे खड़े हो जाए, बंदा बाहर निकल रहा, आ जाओ, निकल आओ, लेट हो रहे हैं, हाँ नहीं थोड़ा या रह गया, कर ले तो पूरा मिलो, हाँ ऐसे टाइम पे को पहुंच रही। शादी ब्याह रात 3 बज जाते हैं, रात को भी शादी जो 3-4 बज गए। बस वजह क्या है कि वो टाइम की कदर नहीं, और फिर ऐसा हम डेकोरेशन पे इतना टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं। तो जिससे संवारना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं। कलाम कितना पढ़ते हो, दुआ कितनी करते हो, कितनी चर्च फेलोशिप है, कितनी रफाकत है, कितना खुदा से प्यार है, इनसे संवारिए अपने आप को। और लिखा है अगले जमाने में खुदा प्लस औरतें, सारा को देखिए, रिबका को देखिए, संवारा हुआ उन्होंने। कौमों की बरकतें ऐसे नहीं हुई ना, आमीन। कौमें तेरे पतन के अंदर है, जिनका कोई बरकत मिली है, नेशंस की, कौमों की। तो आप देखिए रिबका को जरा पढ़े तो वो याद आता है, वाह, जब अब्राहम का नौकर गया, 10 ऊंट थे उसके पास, रिबका ने कहा कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी और तुझे भी पानी पिलाऊंगी। 10 ऊंटों को पानी पिलाना, हाँ इधर एक दफा पानी पूछे, दूसरी दफा कह दे, वो कहते कि हो गया पानी, हाँ इस तरह से होता है। ऐसे बरकतें नहीं मिली 10 ऊंटों को, और एक ऊंट पता नहीं कितने गैलन पानी पी जाता है। रिबका जाती है, डोर बार कर कुएं से लेके आती, फिर पानी पिला, फिर जाती, फिर कुएं से लेके आती, फिर पिलाती, फिर जाती है। और लिखा सारा अब्राहम को खुदावन कहती थी। खुदावन का मतलब यहोवा नहीं है, बल्कि खुदावन का मतलब है मास्टर, मालिक। इस तरह मुखातिब होती है। घरों में कभी कहा है इस तरह, हाँ कहा कभी इस तरह कि ये मेरा मास्टर है, मेरा मालिक, नहीं कहते। वो देखो इस्तेमाल करते हैं, जेल पाड़ो लगता किस तरह से, मुंह ना मता ते जेल पाड़ो, ये तो कितना साल चमड़ गया। इस तरह की टर्म लैंग्वेज और घरों के घर बर्बाद। बाइबल में लिखा है हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसे मुकाम क्या हासिल होता है। लिखा दलालत अपना घर बनाती है। इस तरह से क्यों नहीं? सारा अब्राहम को क्या कहती थी? खुदावंद, मास्टर, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब मैंने बताया यहोवा नहीं है, जीसस नहीं, बल्कि इसका मतलब है मालिक मेरा। हाँ, तो फिर खुदा ने भी आप देखिए कितना बचाया, बादशाह से, फिरौन के बादशाह से बचाया, फिलिस्तियों के बादशाह भी मलक से। खुदा ने कहा शट अप, मेरे नबी की बीवी को तंग करते हैं, बुलाई नासर की उनके ऊपर। वो भाई जाने दो इनको। हाँ, वजह क्या है? उन्होंने अपने आप को सजाया हुआ है, हालेलुया, डेकोरेट किया हुआ है। मजाज की गुर्बत, हाँ, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र उनकी जिंदगियों के अंदर है। घरों के अंदर इन बातों को लेके आइए। ये छोटी छोटी बातें लेकिन लिखे कि खुदा के हाथ इसकी बड़ी कदर है। और ना दीजिए एक दूसरे को, शौहर बीवी को इज्जत दे, बीवी अपने शौहर को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। और आगे जरा पढ़िए पतरस के खात को, क्या लिखा है? अच्छा, 7वीं आयत, ऐ शौहरों तुम भी बीवियों
بیٹیوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. کیسے بسر کرو؟ شورا دیواری آ گئی ہے. کیسے بسر کرو؟ عقل مندی سے. ہاں جدو گل بات کری نا عقل نال سوچ سمجھ کے گل کرو. اچھا یار. اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. اس طرح سے عزت کرو. عزت دو، عزت کرو. آگے اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. دونوں کس کے وارث ہیں؟ زندگی کی نعمت کے. میں اکیلا نہیں. بائبل میں لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہے. اکیلا نہیں کہ جی میں ہی ہوں، تینوں نہیں میں جانتا. عزت نازک ظرف جان کر. اور لکھا یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آپ یہ سمجھیے دعائیں رکی ہوئی ہیں. گھروں کے اندر جب اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا دعائیں رکی ہوتی ہیں. کیسے خدا برداشت کرے اس کی بیٹی کو کوئی برا بلا کہے یا اس کے بیٹے کو کوئی ایسے ٹھٹے مذاق اس طرح سے بات کرے. دعائیں رک جاتی ہیں. کہتے جی سنیا نہیں جاتی ہیں کہ پہلے کہا کہ ٹھیک کرو. بدتمیزیاں کرتے ہو، بیوی کے ساتھ کرتے ہو، بیوی شوہر کے ساتھ کرتی ہے اور کہتے دعائیں رکی ہیں. تو دعائیں کیسے پہنچے ہوئے؟ برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. نہیں سوچا جاتا کہ یہ تو تحفہ ہے خدا کا، خدا کا فضل ہے، خدا نے چھوڑا ہے. آمین. اس رشتے کی قدر نہیں، رسپیکٹ نہیں، آنر نہیں ہے دوسرے. تو دعائیں بھی ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں. اور لکھا ہے تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. بہت سی نعمتیں رک جاتی ہیں. کہ میری برکت نہیں ملتی. کوئی برکت کتوں ملے؟ برکتیں کدھر اڑ جاتی ہیں. جو ہے نا وہ بھی اڑ جائے گی. تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث. ادھر ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی کہ یار دونوں زندگی کی نعمت کے وارث، دونوں نے زندگی میں جانا ہے. ایک تو جدھر بھی چلے جاؤ نا چرچز کے اندر بہنوں کی تعداد ہمیں زیادہ ہی نظر آتی. ہمارے بھی ہے اور بھی چرچز ہم جاتے رہتے پورے پاکستان میں جا رہے ہیں. وہ بہنوں کی تعداد جتنے کو زیادہ ہوگی. بھئی کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں؟ بھئی دونوں کیوں نہیں مل کر خدا کے گھر میں آتے؟ وہی بات بھی کہ برکتیں نہیں، نعمتیں نہیں، رکی ہوئی ہے. رک جائے گی، سٹاپ ہو جائے گی. کہاں آپ کی بیوی کدھر ہے؟ آپ کا شوہر کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ؟ چلو کبھی ہو ہی جاتا ہے، کبھی کوئی سنڈے بندہ نہیں آتا اور باقی آپ نے روٹین ہی پکڑ لی ہے. اور پھر برکتیں تو نہیں، وہ تو رک جائے گی. اور باقی پھر بیماریاں آنا شروع ہو جائیں، مشکلیں آنا شروع ہو جائیں، پریشانی آنا شروع ہو جائیں. اس لیے دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. ساتھ آئیے. اسے کہ اٹھ چل خدا کے گھر میں، اٹھ جلدی اٹھ. بزرگ داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے جاندہ سا تولیاں لال جنوں میں خدا دے کر. تولیاں مطلب فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسے آگے لگائے ہوئے کہ خدا کے گھر میں جائیں، زندگی کی نعمتیں لیں. اس سے خاندانوں کے اندر اس بات کی باتوں کو لے کے آئیں. برکتیں لینی ہے، خوشی لینی، شادمانی لینی ہے. آمین. تو لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کی عزت، آنر، ریسپیکٹ ہے، وفاداری ایک دوسرے کے ساتھ ہے. تو پھر یاد رکھیں کہ وہ دعائیں خدا کے ضرور پہنچ جاتی ہیں. ہاللیلویا. خدا دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے. آمین. اس سے
ان باتوں کو لیجیے. امثال کی کتاب نہایت خوبصورت اور بزرگ سلیمان نے کی مثل کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ لکھا جو اس نے آبزرو کیا. وہ کہتا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ پایا. خدا کا فضل، خدا کا فضل ہے ہمارا. ساتھ رکھیے، ساتھ لے کے آئیے خدا کے گھر میں تاکہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور ہمیں برکت دے. خدا ہمیں برکت دے.